محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز کی خصوصی نشریات شب توبہ۔ ایک خوبصورت نشست آج K21 نیوز نے سجائی ہے شب برات کی خصوصی نشریات شب توبہ کے نام سے۔ ناظرین اکرام، آج 15 شعبان کی شب لگ چکی ہے اور یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی ایک تو شب برات ہے، دوسری جو شب ہم جس شب میں داخل ہونے جا رہے ہیں بلکہ ہو چکے ہیں۔ پروگرام تھوڑی سی تاخیر میں اس لیے پیش آیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی کے ابھی اس وقت ٹریفک کے کیا حالات ہیں، لوگ اپنے اپنے پیاروں کی قبروں پہ جا رہے ہیں، فاتح خوانی کر رہے ہیں، اسی لیے مہمانوں کا یہاں تک پہنچنا ایک بہت بڑا معرکہ تھا، لیکن اللہ کے کرم سے K21 نیوز نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا۔ پاکستان کی سب سے بڑی نشریات آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں، جس میں مختلف مکتبہ فکر کے علماء کرام ہیں، مذہبی، سیاسی اور سماجی رہنما ہیں۔ نعت خوانوں کا کثیر تعداد میں گلدستہ یہاں پر پہنچ چکا ہے، قوال حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ اس سے قبل کہ میں اپنے مہمانوں کی جانب جاؤں، اپنے پیاروں کو یاد رکھیے گا، کل کا دن جو سورج طلوع ہوگا
کوشش کیجیے گا کہ اپنے پیاروں کو یاد کیجیے، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منائیے۔ یہی اصل حقیقت ہے محبت بھائی چارگی کی، کیونکہ یہی المیہ رائے ہے محمد وآل محمد کا۔ اور میں نے کہا نا کہ 2 دن بڑے اہم ہیں۔ آج ایک تو شب برات ہے، عبادت کی رات ہے، نامہ اعمال چینج ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کس کی کتنی ہے نہیں پتہ، کیونکہ ایک نئے سال کی جانب ہم رواں دواں ہوں گے۔ نہیں پتہ کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، لیکن ہم استغفار کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں کہ اے بندے تو مانگ میں عطا کروں گا۔ پراپرٹی بینک جس کی آپ برانڈنگ دیکھ رہے ہیں، پراپرٹی بینک آج ہمارے ساتھ ایک میڈیا پارٹنر کی حیثیت سے اس نشریات کو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ میں چلتا ہوں اپنے مہمانوں کی جانب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ پروردگار نے بڑی عزتوں سے نوازا، مختلف ٹی وی چینلز پر آپ نے ان کو ملاحظہ بھی کیا، اور آپ مختلف ٹی وی چینلز کے بیورو بھی رہ چکے ہیں۔ میری مراد ہے محترم جناب شاکر سیلانی، جو کہ اسسٹنٹ ڈپٹی چیئرمین ہیں لا اینڈ جسٹس کے۔ السلام علیکم شاکر۔ ان کے ساتھ ہی میں نے جیسے کہ آپ سے تذکرہ کیا کہ پراپرٹی بینک ایک بڑا اچھا اعلان کرنے والے ہیں، رمضانوں میں بھی اعلان کریں گے، لیکن جو انہوں نے وعدہ کیا تھا گزشتہ دنوں، انہوں نے اس وعدے کو وعدہ وفا کیا۔ آج ایک دفعہ پھر ہمارے درمیان موجود ہیں سید محمد ریحان، آپ CEO ہیں پراپرٹی بینک کے۔ السلام علیکم ریحان بھائی۔ ریحان بھائی کے ساتھ ہی ان کی ہمیشہ کی طرح مسز، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو وہ عورت آج آپ کے سامنے آ چکی ہیں، مسز ریحان۔ السلام علیکم بھابھی۔ اور ناظرین کرام، ان کے ساتھ ہی میں کہوں کہ وہ محفل نہیں رہتی جس محفل میں آپ نہیں ہوتی، اور آپ کی ہمیشہ ہی شفقت رہتی ہے، چھوٹے بھائیوں کی طرح، بچوں کی طرح پیار کرتی ہیں، اور کبھی بھی ان کو یاد کیا تو آپا نے کبھی انکار نہیں کیا، جبکہ اتنی بڑی نشریات کے اندر آپ نے ان کو دیکھا، لیکن آج کی K21 نیوز کی اتنی بڑی ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بنی تو ہماری ٹرانسمیشن میں 4 چاند لگ گئے۔ میری مراد ہے ڈاکٹر ثروت عسکری آپا۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ آپا کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ ہی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ثنا خانوں کا گلدستہ ہمارے درمیان موجود ہے، سیدہ فاطمہ عابدی ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ ان کے ساتھ ہی ماہم فرقان جو کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خوان ہیں، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، کیونکہ جائے گا کہیں نہیں، کیونکہ بہت کچھ ہونے والا ہے اس ٹرانسمیشن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ مانگو تو دو عالم کے سخی سے مانگو، مانگنے والوں خدا کو بھی نبی سے مانگو، مانگنے والوں خدا کو بھی نبی سے مانگو، کہ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگے رے مانگ
کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، محفل سما سے ہم نے آغاز کر دیا ہے، ذکر سرکار کی محفل سج چکی ہے اور ثنا خانے کثیر تعداد میں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ توقیر احمد نیازی قوال ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ تشریف لائے، ابھی آپ کا کلام باقی ہے انشاءاللہ۔ میں چلوں گا اپنے مہمانوں کی جانب، اور میں سب سے پہلے اس سے قبل کہ میں ریحان بھائی اور شاکر بھائی سے بات کروں، آپ آج کی شب کے حوالے سے بتائیے گا۔ 15 شعبان کی شب لگ چکی ہے اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی شب لگ چکی ہے، اور یقیناً سی بات ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں جو نہ مانگ سکا گویا اس نے کچھ نہ مانگا، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ پروردگار خود کہتا ہے بندے مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا۔ کیا کہیں گی اس رات کی فضیلت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے توسط سے تمام عالم اسلام کو شب برات کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ آج بہت عظیم رات ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی شب جتنی قبیلہ بنی کلاب کی بکریوں کے بال ہیں اتنی بڑی تعداد میں افراد کو بخش دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ آج کی رات تقدیریں لکھنے کی رات ہے، بے شک۔ تو بہت سارے ایسے لوگ جو کہ بدقسمت کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتے ہیں، لیکن اگر وہ آج کی رات دعائیں مانگیں، اللہ سے لو لگائیں، تو پروردگار عالم ان کی بری نصیب کو اچھے نصیبوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اور اللہ۔ اللہ رب العزت نے آج کی شب کو، ویسے ماہ شعبان المعظم کے بھی فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کی پیک ٹائم جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے شب نیمہ شعبان۔ اور شب نیمہ شعبان کی جب بات آتی ہے تو ماہ شعبان کے بہت سارے فضائل ہیں، جس کے اندر درود پڑھنا اور استغفار کرنا، روزہ رکھنا، صدقہ دینا، بہت عظیم فضائل ہیں۔ لیکن ان تمام تر فضائل کو جب ہم آج کی شب دیکھتے ہیں تو وہ تمام تر فضائل ایک ہمیں منزل کمال پر نظر آتے ہیں، اور ایسی معراج نظر آتی ہے کہ روایت کی بتاتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے یہاں قیام پذیر تھے۔ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب میں موجود نہیں ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں وہ گھر سے باہر نکلی، تو جب وہ قبرستان جنت البقیع میں پہنچی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر مرحومین کے لیے دعائیں کر رہے تھے، سبحان اللہ، اور سبحان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر مرحومین کے لیے طلب مغفرت کر رہے تھے۔ لہٰذا آج کی شب اپنے مرحومین کو فراموش نہ کیجیے، بالکل جس طرح سے ہم زندوں کو فراموش نہیں کرتے ہیں اپنی دعاؤں میں، بالکل ویسے ہی مرحومین کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور جو لوگ ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں، ہماری محبتوں کے امین ہوتے ہیں، اور آج وہ دنیا سے گزر گئے، آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، آج وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، تو ہم ان کو ہرگز فراموش نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی مسلسل ہمیں ان روایات کا تذکرہ ملتا ہے۔ قبرستان جنت البقیع میں بہت ساری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں مذکور ہیں، جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پڑھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ جو اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، اور شب جمعہ کا بطور خاص تذکرہ کیا، یعنی جمعرات کی اور جمعے کی جو درمیانی رات ہوا کرتی ہے جسے ہم شب جمعہ کہتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شب جمعہ کو تمہارے گھر کے دروازے کو آ کر تمہارے والدین کی روحیں کھٹکھٹاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی کمایا تھا وہ سب تمہارے حوالے کر گئے، سبحان اللہ، سبحان اب اس کو خرچ تم کر رہے ہو اور حساب ہم دے رہے ہیں، لہٰذا ہمیں تم یاد کرو، ایک لباس کونا کے ذریعے، چند درہم و دینار کے ذریعے۔ اچھا، اب یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال دنیا نہیں ہے، تو کیا وہ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب نہیں کر سکتے ہیں؟ اپنے مرحومین کو وہ ایصال ثواب ضرور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نمازوں کا راستہ کھلا ہوا ہے، دعاؤں کا راستہ کھلا ہوا ہے، اور جب ہم اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت سمجھو
کہ جو کچھ تم نے اس کے نام سے دیا وہ اسی کو چلا گیا، بلکہ جس وقت ملائکہ ایک نورانی طبق میں لے کر اس ہدیے کو، اس تحفے کو اس کی قبر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ مرنے والا حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا؟ سبحان تو اللہ، کہتے ہیں سبحان فلاں تیرا عزیز، فلاں تیرا رشتہ، فلاں تیری اولاد، فلاں تیرے بہن بھائی جنہوں نے یہ ہدیہ، یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اچھا آپا، انتظار ہوتا ہے مرحومین جو ہمارے ہیں، ان کو انتظار ہوتا ہے کہ ہمارے گھر سے کون آ رہا ہے؟ بالکل انتظار ہوتا ہے، اور یہ شب برات میں مرحومین کے لیے ہماری زندوں کی دنیا میں ایسا ہوا کرتا ہے نا کہ اگر ہمارے بہن بھائی کوئی موجود ہوں اور وہ آئے کسی محفل میں اور کوئی ان سے بات نہ کرے یا یہ کہ ان کا بہن بھائی ان کو سلام نہ کرے تو وہ شرمسار ہوتے ہیں، وہ شرمندہ ہوا کرتے ہیں۔ تو بالکل ویسے ہی ارواح مومنین بھی ایک دوسرے کے سامنے شرمسار ہوا کرتی ہیں، شرمندہ ہوا کرتی ہیں، اس لیے کہ جب شب جمعہ میں بہت ساری ارواح مومنین جاتی ہیں تو کچھ بڑی خوش ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہمارے لواحقین نے ہمیں یہ دیا، اور بہت ساری ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہایت پشیمان ہوتی ہیں، نہایت شرمندہ ہوا کرتی ہیں، اس لیے کہ ان کے لواحقین ان کو بھول چکے ہوتے ہیں، انہیں فراموش کر چکے بالکل ہوتے ایسا ہی ہیں۔ ہے۔ تو آج کی شب نیمہ شعبان جو ہے، جسے ہم شب برات گزر چکی ہے، گزر جانے والا دن ہے، تو اس میں اپنے مرحومین کو ضرور یاد کریں اور انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ بات ہوتی رہے گی۔ بڑی خوبصورت بات ہے آپا، اور یہ تو وہ مہینہ ہے شعبان کا کہ جس سے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ بے شک۔ اچھا ایک سوال ہے آپا کہ میں اپنا ذاتی ایک تجزیہ کروں گا کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ہی دنیا کے نبی ہیں، ایک مسلمانوں کے نہیں تمام کائنات کے وہ نبی ہیں۔ آپ ربیع الاول میں تشریف لائے، آپ کہہ سکتے تھے کہ جو ربیع الاول ہے یہ میرا مہینہ ہے، لیکن آقا نے یہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نواسے سے محبت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 شعبان کو میرا نواسہ آنے والا ہے، سبحان امام اللہ۔ حسین علیہ السلام بادشاہ آنے والے ہیں، تو کہا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، بے شک۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ نانا سے نواسے کی محبت کا تو کوئی مثال دے ہی نہیں سکتا۔ اور دیکھیں ابرار، میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ، ماہ شعبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، اور ماہ رمضان ہم گناہ گاروں کے لیے مغفرت اور رحمت بن کر آتا ہے۔ بخشش کا، بالکل۔ تو یا ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان اس کو اپنے آنسوؤں سے آبیاری کرنے کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں ماہ رجب اور ماہ شعبان اور ماہ رمضان کی، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ مہینہ ہے، یہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک تو میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شمار ہوتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا کلمہ اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مہینے میں موجودگی ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ بے شک، بہت خوبصورت موضوع آپا نے چھیڑ دیا، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا ناظرین کرام کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ان 3 مہینوں میں، کہ پہلے مہینے میں جیسے آپا نے بولا کہ آپ بیج بوتے ہو، ربیع الاول ایک ایسا مہینہ کہ پورے مہینے کے رمضان کے روزے ایک طرف ہیں اور آج کا روزہ ایک طرف ہے، ایسا ہی ہے آپا۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ریحان بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، پراپرٹی بینک کے CEO ہیں، شاکر سیلانی بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ریحان بھائی، پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک روایت تھی کہ گھروں میں حلوہ بنتا تھا، نظر و نیاز کا اہتمام ہوتا تھا، شب برات پہ خاص طور پہ ہم گھروں میں بھجواتے تھے، پڑوسیوں کو بھجواتے تھے۔ وہ کیا ہوتا تھا کہ جس کٹوری میں کچھ بھی جاتا تو وہاں سے وہ کٹوری آپا خالی نہیں آتی تھی، وہ بھر کے آتی تھی۔ لیکن آج کل کیا ہو گیا ہے کہ اگر ہم کسی کو کچھ دے بھی دیتے ہیں، پتہ بھی ہے کہ یہ نذر ہے اور شب برات کی نذر ہے، لیکن آج کل نفسا نفسی کا ناظرین کرام اتنا برا تاثر ہو چکا ہے کہ وہ کھاتے ہی نہیں۔ کیا کہیں گے، ایسا کیوں بھائی چارگی محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں ریحان بھائی؟ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جی اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ آپ
آپ کو ابرار بھائی اور آپ کے چینل کو اور ناظرین کو پراپرٹی بینک کی طرف سے، میری مسز کی طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج شب توبہ کی رات ہے، بہت بڑی رات ہے، اور اس میں تمام یہاں تو دعا ہوگی، اور ناظرین آج کی رات میں اپنے مرحومین کو یاد کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں، اور اس ملک و قوم کے لیے بھی دعا کریں کہ اس ملک و قوم کو ایک اللہ پاک اچھا ایک سربراہ دے جو کہ اس ملک و قوم کی ترقی، تعمیر و ترقی کے لیے اچھے کام کریں۔ بالکل ریحان بھائی، ایسا ہوتا تھا، میں نے کہا کہ کٹوری کھانے کی بھر کے جاتی تھی، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک کمنٹ لوں، میں پھر شاکر بھائی سے بھی اس بات کی میں وضاحت کروں گا کہ آج کل ایسا کیوں ہوتا ہے بھائی؟ نذر ہے، شب برات کا حلوہ بن کے جاتا ہے، ہمارے گھر میں آتا تھا تو ہماری والدہ کہتی تھی کہ بھائی اس میں ڈال کے دو کہ اس تک بھی جائے کہ ہمارے گھر میں بھی بنا ہے، لیکن آج کل یہ نفسا نفسی کا عالم ہے یا محبتیں کم ہوتی جا رہی ہیں، کیا ہے؟ ابرار بھائی آج کل نفسا نفسی کا عالم بہت ہے۔ ایک تو لوگ آج کل جو یہاں مہنگائی ہے اور پریشانی میں لوگ اتنے الجھے ہوئے ہیں، پھر اور بھی سونے پہ سہاگا یہ کہ موبائل میں سب گھسے میں، تمام جتنے بھی اپلیکیشنز ہیں، بچے برباد ہو رہے ہیں، ہماری یوتھ اسی میں لگی ہوئی ہے، تو اس سے ہم تھوڑا سا دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کر کے آئیں اور گھر میں تربیت کریں بچوں کی۔ آج کل تربیت کا نظام سسٹم ختم ہو گیا ہے، بچے اپنے اپنے موبائل میں اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ شام کو ایک ایسا ٹائم رکھیں جس میں تمام بچے والدین کے ساتھ بیٹھیں۔ اس میں پہلے ہمارے بھی والدین تربیت کرتے تھے، تو اب یہ کہ یہ اس بات کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے کہ اپنا تربیت میں کمی ہے۔ بچوں کو شام کو لے کر کے بیٹھیں، تربیت دیں، ان کو بتائیں، سکھائیں کہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنا تربیت کا سلسلہ یعنی وہی بات ریحان بھائی آپ کی کہ آپا کہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے وقتوں میں دوست احباب بیٹھتے تھے تو ایک گپ شپ ہوتی تھی، لیکن آج کل دوست فون کر کے بلا تو لیتے ہیں لیکن وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ شاکر بھائی آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سب اپنے اپنے موبائلوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے ہم مہمان چلے بھی جائیں تو وہاں یہی ہوتا ہے بھائی، اس سے اچھا ملو ہی نہیں فونوں پہ۔ اچھا یہاں تک کہ میاں بیوی کا رشتہ بھی، جو ابھی نئی شادیاں ہو رہی ہیں وہاں بھی یہی ہے، فونوں پہ اتنی بات کر لیتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے جب وہ میاں بیوی ایک گھر میں ہوتے تو ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے، تو پھر اس سے اچھا تو بھائی موبائل پہ ہی رہتے ہیں۔ شاکر بھائی کیا کہیں گے آپ؟ یہ واقعی ایسا ہے، دوریاں ہو چکی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، شاہ صاحب نے بھی صحیح فرمایا کہ مین تو مہنگائی ہے، اس مہنگائی نے کچھ تو دوریاں پیدا کر دی ہیں، اور سب سے بڑا جو فالٹ ہے یہ ہمارا واقعی موبائل ایسی چیز ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے میرے دوست انگلینڈ سے، ان کی بیٹی وہاں بیاہی ہوئی تھی، یہاں پہ آئے تو کھانا شانا لگ گیا، کھانے پہ چلے گئے، ہم بھی ساتھ چلے گئے، میرے صاحب ہمارے دوست تھے اسلام آباد سید وغیرہ صاحب، انہوں نے مجھے کہنے لگے چلو جی کرتے کھانا کھانے لگے، تو اس کے ابھی آپ بلیو کریں کھانا کھاتے ہی اس کی بیٹی بھی اس کا داماد بھی وہ علیحدہ روم میں چلے گئے، موبائل پہ لگ گئے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اتنے 5 سال کے بعد وہ آئے تھے، آفٹر 5 ایئر، بہت ایک عرصہ ہوتا ہے، 5 سال کے بعد آئے ہیں اپنے، اور لوگوں سے کوئی گپ شپ نہیں لگا رہے، موبائل لیے اور روم میں چلے گئے۔ میں نے ان سے بات کی بھائی صاحب سے، میں کہنا یار ہوں کی کریے، ہوں موبائل تے سب کچھ ہونے لگ گیا ہے۔ میں کہا صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاکر بھائی۔ اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تربیت، جیسے کہ ریحان بھائی نے کہا کہ تربیت۔ بھابھی میں آپ کا بھی موقف جاننا چاہوں گا کہ کیا موبائل فون، ہمارا ٹاپک موبائل فون نہیں ہے کیونکہ شب برات ہے، ہم نے بتانا ہے کہ بچوں کو تربیت دیجئے، شب برات کے فضائل بتائیے، ان کو اس کی خاصیت بتائیے کہ اس شب آپ اگر توبہ کرتے ہیں، استغفار کی تسبیح کرتے ہیں تو پروردگار آپ سے کتنا راضی ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیجئے کہ وہ اگر تعلیم میں اچھے نمبر نہیں لے کے آتے تو وہ توبہ استغفار کر کے، عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے اپنے پوائنٹس بڑھائیں۔ کیا کہیں گے باجی آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم بالکل السلام۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بھائی، یہی بات ہے کہ موبائل نے واقعی آج کی جنریشن کو تباہ کر دیا ہے، مگر جہاں تربیت ہوتی ہے، جہاں کے پیرنٹس اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہیں، وہ بچے پڑھتے بھی ہیں اور اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں اور بڑی رات میں عبادت بھی کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو میرا تو یہ ہے کہ مین چیز تربیت پہ جاتی ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہے تو آئی ایم شیور کہ ہمارے بچے اسی تربیت لے کے آگے جائیں گے جو کہ ان کے پیرنٹس نے ان کو دی ہے، تو ہمارے گھر کا ماحول جو ہوگا وہی بچے دیکھیں گے۔ بڑی خوبصورت بات بھابھی آپ نے کہی۔ آپا 15ویں شب ہے اور محمد
کی آمد بھی ہے، ٹھیک ہے، اور محمد کی آمد کا جشن ہے۔ ایک محمد جو ربیع الاول میں آئے، وہ کہتے ہیں نا اولنا محمد اوسطنا محمد، ہم سب محمد ہیں، یہ 5 بھی محمد ہیں، یہ 12 بھی محمد ہیں، یہ 14 بھی محمد ہیں۔ ہمیں پہچاننا ہے، ہمیں اپنے کردار کو جاننا ہے۔ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ مولا ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آ جائیے اللہ جل کی صدائیں دیتے ہیں، کیا ہم نے تیار کیا اپنے آپ کو کہ ہم ان کو منہ دکھا پائیں گے کہ جب وہ تشریف لائیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے میں آپ کے اس سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں جو کہ آپ نے میرے معزز بھائیوں سے پوچھا کہ آج کل سب سے پہلی بات ہے کہ ہماری مائیں بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ تھیں، تو اس کی بنا پر گھر میں حلوہ جات وغیرہ بنا کرتے تھے، پوریاں بنا کرتی تھی، بہت زیادہ اہتمام ہوا کرتا تھا، انتظام ہوا کرتا تھا۔ اب آج کل لوگوں کے پاس ٹائم کی بہت کمی ہے، اوپر سے خواتین جو ہیں وہ اتنی محنت نہیں کرنی چاہتی جتنی ہماری مائیں کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ آسائشات اور تعیشات پہ پلی ہوئی ہیں۔ اب اس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ کہیں سے کچھ آیا کرتا تھا تو وہ اس کٹوری میں ڈال کر بھیجا جاتا تھا، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ روایات، وہ رسومات جو ہیں انہوں نے دم توڑ دیا ہے۔ اچھا، اور جیسا کہ ابھی آپ نے آج کی شب کے حوالے سے بات کی کہ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، تو یقیناً ہم ہزاروں درود اور ہزاروں سلام ہمارا اس آخری امام کے اوپر، تو مرکز جہاں بھی شہ جبرائیل بھی، دنیا کا محتسب بھی، ہمارا وکیل بھی، سبحان اللہ، تو عقل بھی، جنوبی جمال و جمیل بھی، پردے میں ہے وجود خدا کی دلیل بھی، دنیا تیرے مزاج سماعت کا نام ہے، محشر تیرے ظہور کی ساعت کا نام کہنے، اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروع نظر قبلہ اصول، ہم سے کر خراج و دل و جا کبھی وصول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول، دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، مولا ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے، کیا کہنے، مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، تیرے کرم کی تیری کہانی کی خیر ہو، تیرے خرام تیری روانی کی خیر ہو، نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو، اور ممکن ہے اپنی موت نہایت قریب ہو، ایک شب کو خواب ہی میں زیارت نصیب ہو۔ یقیناً آج اس امام علیہ السلام کی ولادت ہے کہ جن کا نام بھی نام محمد ہے، جن کا دین بھی دین محمد ہے، جن کی گفتار بھی گفتار محمد ہے، جن کا قرآن بھی قرآن محمد ہے، جن کا اسلام بھی اسلام محمد ہے، جن کی رفتار بھی رفتار محمد ہے، اور جن کا مذہب بھی مذہب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آج اس وقت پوری دنیا، میں صرف ملت اسلامیہ کی بات نہیں کرتی، میں صرف مکتب تشیع کی بات نہیں کرتی، مکتب اہل سنت کی بات نہیں کرتی، پوری دنیا ایک منجی عالم کی منتظر ہے کہ جو آ کر عالم بشریت کو ہدایت کا راستہ دکھائے گی، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، ہر مذہب میں ایک منجی عالم کا تذکرہ موجود ہے۔ اور ملت اسلامیہ میں سب کو پتہ ہے کہ جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، اور امام زمانہ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد قیامت آئے گی۔ قیامت رکی ہوئی ہے محمد کے لیے، بے شک قیامت رکی ہوئی ہے خون حسین کا بدلہ لینے کے لیے، بے شک وہ آئیں گے، دین پھر وجود میں آئے گا، اور پھر پتہ چلے گا کہ کس نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ آ کے سر کاٹیں گے نا جب امام، جب پتہ چلے گا ہم نفس نفسی کا عالم رکھ کے بیٹھے ہیں۔ کیا الفاظ ہیں میرے پاس جو میں بتا نہیں سکتا آپا، لیکن آپ نے تو بات کو ایسا سمیٹا اور مدعا ہی بیان کر دیا آپ نے کہ جب وہ آئیں گے، لیکن ہمیں آپا اپنے آپ کو تیار بھی تو کرنا ہے نا۔ ہم ان کے سامنے 313 کا جو لشکر ہوگا، کیا اس میں شامل ہیں ہمارے یہ معیار، ہمارا یہ کردار، کیا اس بات کی دلیل ہے؟ دیکھیں، زبان سے تو کہنا بہت آسان ہے الاجل یا ظہور امام، لیکن اپنے اعمال، اپنے کردار کو ویسا رکھنا ہے کہ جب امام ظہور فرمائے تو ہم لبیک کہتے ہوئے حاضر خدمت امام ہو جائیں۔ اب ہماری جب کردار کی بات آئے گی تو ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، سب کا سب اللہ کے حکم کی تابعداری میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت میں ہو۔ اچھا، اسلام ہم سے مکمل اطاعت کی ڈیمانڈ کرتا ہے، مکمل اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ میں اور آپ ایسے مسلمان ہیں کہ ہم جتنا پرسنٹ
دین کے اوپر عمل کر لیتے ہیں. کوئی 70% دین پر عمل کر بالکل لیتا ایسا ہے ہی تو وہ آپ اس کو مکمل دین سمجھتا ہے. کوئی 60% دین پر عمل کر لیتا ہے وہ اس کو مکمل دین سمجھتا ہے. کوئی 80% دین پر عمل کرتا ہے وہ اس کو مکمل دین سمجھتا ہے. لیکن پروردگار عالم ہم سے 100% کا تقاضا کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. 100% دین پر عمل کیا جائے گا تو میں اور آپ سچے اور اچھے مسلمان کہلائیں گے. بے شک. اور جب سچے اور اچھے مسلمان کہلائیں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوں گے, اور ائمہ اہل بیت بھی ہم سے راضی ہوں گے. آپا کیا کہنے آپ کے, آپ یقین کیجئے کہ آپ کی گفتگو ایسی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ آپ کو سنتے ہی رہیں, اور سیدہ پاک اور آپ اسی طرح سے محمد وآل محمد کا ذکر کرتی رہیے, کیونکہ آپا وہ ہیں کہ ان کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے. پروردگار نے بڑا نواز رہے ہیں آپا آپ کو, اور نواز رہے ہیں وہ. لیکن سلسلہ جو ہے ثنا خوانی کا بھی ہے. ہمارے مہمان ابھی بہت کچھ اعلانات بھی کرنے والے ہیں اور بہت کچھ ہونے والا ہے اس ٹرانسمیشن میں, کیونکہ آغاز ہم نے بڑا بھرپور کیا. قوال حضرات ہمارے درمیان موجود ہیں, ثنا خوانوں کی کثیر تعداد ہمیں جوائن کر چکی ہے, لیکن ایک ایسی آواز کہ جو پڑھتی ہیں تو یقین کریں کہ دل چاہتا ہے کہ پڑھتی رہیں. بڑی خوبصورت آواز کی حامل ہیں سیدہ فاطمہ عابدی. میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت مآب اور آل رسول میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کے در کا ہوں میں بھکاری, آپ ہیں میرے داتا, سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا. آپ تو ہیں آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. آپ کے در کا ہوں میں بھکاری, آپ ہیں میرے داتا, سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا. آپ تو ہیں آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ, عرش معلا بنا محلہ, دید کو رب نے بلایا. حشر تلکنا حشر تلکنا ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا. اور سج گئی ہے میلاد کی محفل, کیا ہے خوب نظارہ, کیف مسیح میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا. سج گئی ہے میلاد کی محفل, کیا ہے خوب نظارہ, کیف مسیح میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا. ڈھونڈ رہی ہے اور ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا.
माशाल्लाह। मैं चाहूँगा कि इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए माहम फुरकान बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए अक़ीदत पेश करें और माहम के कलाम से ही हम एक लेंगे मुख्तसर सा वक्फ़ा, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तमाम हाज़रीन महफ़िल को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमको औकात से बढ़ के तूने दिया। हम गुनाहगार थे पर तू देता रहा। रिज़्क़े औलाद शोहरत वफ़ा बख्श दी। जुम्बिशे लब से पहले दुआ बख्श दी। आज बेजार बेबस ये दुनिया है, आज तेरी रहमत है हर एक गम का इलाज। तू है रहमान रहमत तू कर दे अता, जो भी बीमार है उनको दे दे शिफा। वास्ता पंज तन का है तू मान जा, बख्श दे मेरे मौला तू सबकी खता। बख्श दे मेरे मौला तू सबकी खता। नूर है